جل بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حق محدود ولا نقص موجود ولا أجل موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات سمیع سلسلہ مجالس کی یہ دوسری مجلس اعزا عنوان گفتگو ہے ہدایت اور ولایت سورہ یونس کی آیت نمبر 35 اس میں خالق کائنات مالک ارض و سما یہ ارشاد فرما رہا ہے افمن یہدی الی الحق کیا جو شخص ہدایت کرتا ہے حق کی طرف احق ان یتبع اس سزاوار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے یا امن لا یہدی یا وہ جو ہدایت یافتہ نہیں ہے الا یہدا مگر یہ کہ اس کی ہدایت کی جائے فما لکم کیف تحکمون تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو حضرت انسان کو پروردگار عالم جھنجھوڑ رہا ہے یہ جو تم فیصلہ کر رہے ہو کہ جو شخص محتاج ہدایت نہیں ہے اس کو چھوڑ کر جو محتاج ہدایت ہے اس کی اتباع کر رہے یہ در حقیقت پروردگار عالم نے جھنجھوڑنا چاہ رہا ہے حضرت انسان کیا ہو گیا انسانی بھی یہی کہتی ہے کہ نہیں بھائی جو محتاج نہیں ہے اس کے پاس جائے گا مجھے بتائیے کہ جو خود محتاج ہو آپ کو کیا دے گا جو محتاج ہو وہ آپ کو کیا دے گا دے گا تو وہی کہ جو محتاج نہ ہو اب آپ کی مرضی ہے آیا اس سے لے لیں جو علی سے پوچھ کے آپ کو بتائے مرضی آپ کی ہے کہ اس سے پوچھے جا کر جو علی سے پوچھ کر آپ کو بتائے یا بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں کہا جاتا تھا کہ اس سے زیادہ تو عورتیں جانتی ہیں سلام کے نبی محمد والے محمد واقعات کی طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ میں موضوع سے ہٹ جب جاتا تو عزیزان گرامی بس عقل یہ کہتی ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں جو فقط اس ذات کا محتاج ہے فقط اس ذات کا
محتاج ہے اس کی اتباع کریں، یا ایسے غیر کی اتباع کر لیں جو خود جو ہے محتاج ہے کسی کا؟ یقیناً عقل انسانی یہی کہ نہیں ایسے کی اتباع کریں جو اس کا محتاج ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ کل کی گفتگو یہاں پر میں نے آ کر جو گروہ کی تھی کہ عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے، کون صاحب عزت بنتا ہے اور کون صاحب ذلت بنتا ہے۔ نہ خدا کسی کو عزت دیتا ہے نہ خدا کسی کو ذلیل کرتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا عزت تو خدا ہی دیتا ہے، ذلت بھی خدا ہی دیتا ہے؟ نہیں، جو عزت چاہتا ہے، توجہ کیجیے گا جملوں کے اوپر، جو عزت چاہتا ہے خدا اس کو عزت دیتا ہے، اور جو ذلت چاہتا ہے خدا اس کو کہ اختیار خدا نے آپ کو دیا ہے۔ اس لیے کل میں نے کہا تھا کہ ہدایت کی دو قسمیں، ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی۔ ہدایت تکوینی میں پروردگار عالم نے تکویناً یہ لکھ دیا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ سر کے بال کاٹتے ہیں، تو اب ایسا ہو جائے کہ جب سر کے بال کاٹے تو وہاں سے ناخن نکلنے لگے، اور جب ناخن کاٹے تو بال نکلنے لگے، ہوگا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس کی تکوین میں یہی لکھا ہے کہ بال کٹیں گے تو بال ہی نکلیں گے، اور ناخن کٹیں گے ناخن۔ یہ تکوین ہے، ایسے یہ پروردگار نے لکھا ہی ایسے ہے، یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ہوگا ایسا ہی ہوگا، تبدیل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے میں نے کہا تھا یہ فطرت جو بچے کی ہے یہ فطرت اسلام ہے۔ جب یہ فطرت اسلام ہے اس کو تبدیل کون کرتا ہے؟ یہ والدین تبدیل کرتے ہیں، ورنہ بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کی فطرت میں جھوٹ ہے ہی نہیں۔ بچے کی فطرت میں سچ ہے، اور اتنا سچا ہوتا ہے بچہ کہ بعض اوقات باپ ایک بات کہتا ہے کہ ایسا ہے تو بچہ فوراً پلٹ کے کہتا ہے بابا آپ تو ادھر کہہ رہے تھے کہ ایسا ہے۔ تجربہ آپ کر لیجیے، تجربہ بچہ ہی آپ کو جو ہے آپ کے ہی اوپر جھوٹا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت میں جھوٹ نہیں تھا، اس کی فطرت میں سچ رکھا ہے پروردگار عالم نے۔ جب اس کی فطرت میں پروردگار عالم نے سچ رکھا ہے تو وہ سچ بولے گا۔ تو اسی طریقے سے انسان کی فطرت میں پروردگار عالم نے کمال رکھا ہے، پستی نہیں رکھی۔ توجہ کیجیے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں پستی نہیں رکھی، کمال کو رکھا ہے۔ اب میں دو چار مثالیں دی تاکہ بات معلوم ہو۔ انسان اسکوٹر خرید لیتا، پھر کیا تمنا پیدا ہوتی؟ گاڑی ہے، سائیکل کی تمنا کر لیں۔ دیکھنے کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیوں؟ اس لیے اس کی فطرت میں کمال ہے، اس کی فطرت میں آگے بڑھنا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر تو مرلے کی زمینیں بکتی ہیں، وہ مجھے نہیں پتا، میں ایران کی بات کروں، میٹر کے حساب سے یا گز کے حساب سے وہاں کی زمین بکتی ہے، کتنے میٹر کی زمین ہے۔ اب جو مرلے وغیرہ وہ آپ حساب کیجیے گا، مثلا آپ نے چلے مرلے کا حساب کر لیں، آپ نے 4 مرلے کا پلاٹ لے لیا، مکان بھی بنا لیا، کہاں رہ رہے ہیں؟ مثلا کسی گاؤں میں، دیہات میں۔ اب کیا تمنا پیدا ہوتی؟ وہ مرلے کا لے، فطرت یہ کہتی ہے کہ اب 4 کا ہے تو کم از کم 8 کا تو ہونا چاہیے۔ یہ کیا کمال، یعنی انسان ترقی چاہتا ہے۔ جی اب ہم گاؤں میں رہ رہے تھے کہ چلے اب جو ہے مثلا جو ہے بالفرض جو ہے بحریہ چلے جائیں، یا اس سے بحریہ سے کوئی اچھی جگہ ہونا چلے جائیں،
یعنی کیا ہے کہ انسان تمنا رکھتا ہے کمال کی، انسان کبھی بھی پستی کی طرف توجہ نہیں کرتا، جب بھی کرتا ہے تو کمال کی۔ تو یہ حضرت انسان کو کیا ہو گیا، رسول کے بعد جو ہے ایسے پستیوں کے طرف چلے گئے کہ پست ہی ہو گئے۔ رسول کو دیکھا ہے، توجہ کیجیے گا، رسول کو دیکھا ہے کہ کون رسول، کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جو وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا، جب اس کو دیکھا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے زبان رسالت کو چوسا ہو، جو زبان رسالت چوس چوس کے بلند ہوا ہو، یا جس کو رسول نے بلند کیا ہو اس کے پیچھے جائے، یا جس کو اپنی بزم سے اٹھا دیا ہو۔ اس کے پیچھے جائے۔ اس کے پیچھے جائے۔ اختیار آپ کو، توجہ کیجیے، اختیار آپ کو دیا ہوا ہے۔ اب آپ کی مرضی، جس کو رسول نے بلند کیا ہو اس کے ساتھ رہیے، یا جس کو اپنے بدن سے اٹھا دیا ہو، مرضی آپ کی، اختیار آپ کے پاس ہے۔ وہ ہدینا النجدین، اس نے آپ کو خیر اور شر کی طرف ہدایت کر دی ہے۔ ان ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تمہاری ہدایت کی، اب تمہاری مرضی ہے کہ شاکر بنو یا کافر بنو، بننا تم نے خود ہے، میں نہیں بناؤں، لیکن میں نے تمہاری فطرت میں، توجہ کیجیے گا، لیکن میں نے تمہاری فطرت میں کمال رکھا ہے، پستی نہیں رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو 4 قسمیں کھا کر کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے 4 قسموں کے بعد کیا کہا ہے، 4 قسموں کے بعد ہم نے کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تم کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے، تمہاری خلقت احسن ہے۔ جب تمہاری خلقت احسن ہے تو اب تم پستی کی طرف نہیں جانا، تم کمال کی طرف جانا۔ ہم نے تمہیں پستی کے لیے نہیں، کمال کے لیے بنایا ہے، معراج کے لیے بنایا ہے، عروج کے لیے بنایا ہے۔ ہم نے تمہیں کس لیے بنایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، کہ ہم نے تو بلندی کے لیے بنایا تھا، لیکن تم نے خود اپنے ہاتھوں سے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ توجہ کیجیے گا، ہم نے تو آسن بنایا تھا، تمہیں معراج کے لیے بنایا تھا۔ تو اب آپ سب کہیں گے کہ مولانا وہ تو معراج رسول کی تھی جو آسمان پر چلے گئے، تو رسول کی معراج تو آسمان پر تھی، اللہ کے حبیب نے کہا وہ میری معراج تھی، اب تمہاری معراج میں تمہیں بتا رہا ہوں، الصلاۃ معراج المومن۔ مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ اختیار آپ کو ہے، پڑھے یا نہ پڑھے، مرضی آپ کی ہے۔ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، مولانا صاحب زبردستی گھر سے کھینچ کر نہیں لائیں گے کہ نماز پڑھیے، بتا دیا ہے کہ نماز پڑھو گے تو یہ ہوگا، اور نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا۔ اب آتے مولانا کے پاس، مولانا مسئلہ یہ ہے کہ کما بھی رہے ہیں، اتنی ساری تنخواہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن برکت نہیں ہو رہی۔ مولانا برکت دور کریں گے، مولانا برکت دور جو کی ہے وہ میں نے کی ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، تو برکت کہاں سے آئی؟ توجہ کیجیے گا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ سب
پروردگار عالم نے جو بنایا ہے اپنے سجدے کے لیے بنایا ہے. یہ سر اگر جھکنا چاہیے تو خالق کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، موبائلوں کے آگے نہیں جھکنا چاہیے. ایماندار سے بتائیے، یہ سر جتنا موبائل کے آگے جھکتا ہے خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے؟ میرا بھی نہیں جھکتا ہے. شاید میں موبائل 6 گھنٹے یوز کر لیتا ہوں دن میں، 17 رکعت کی نماز مجھ سے نہیں پڑھی جاتی. 17 رکعت کی واجب تو کم از کم پڑھ لینا، لیکن بھی برکت کیسے ہوتی ہے. لیکن میں مستحب نماز کی بات ہی نہیں کر رہا، اور جو اس کے فضائل ہیں خصوصا نماز شب کی میں بات ہی نہیں کر رہا کہ کتنے فضائل ہیں. تو بہرحال میں اختیار، توجہ کیجیے گا، میں زیادہ دور نہ جاؤں. اختیار آپ کے پاس ہے. جب اختیار کی منزل آپ کے پاس ہے، اب آپ کی مرضی جو کرے. پروردگار عالم یہ نہیں کہے گا کہ ادھر چلو ادھر نہ چلو، نہیں، وہ کہے گا میں نے اختیار دیا ہے. حضرت انسان، ہم نے تمہیں جو ہے راستے دکھا دیے ہیں. جب راستے ہم نے تمہیں دکھا دیا، تمہاری مرضی ہے جہاں چلو. اب جب سیدھے راستے پر چلو گے تو میرے پاس آ جاؤ گے، اور اگر غلط راستے پر چلے تو کہیں اور چلے جاؤ گے. لیکن ہم نے تمہیں کہیں اور کے لیے نہیں بنایا. توجہ کیجیے گا، ہم نے تمہیں کہیں اور کے لیے نہیں بنایا. حدیث قدسی ہے، پھر میں آگے بڑھ رہا ہوں. حدیث قدسی ہے، خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی. اے میرے بندے، یہ جتنی کائنات ہے یہ پوری کائنات تیرے لیے بنائی، لیکن تجھے اپنے لیے بنائی. خلقت حدیث قدسی ہے. دیکھو قرآن اور حدیث قدسی میں فرق ہے. قرآن کیا ہے؟ الفاظ بھی وہی جو پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئے، مصطفیٰ نے بیان کیے. حدیث قدسی کیا ہے؟ مفہوم پروردگار عالم کی طرف سے ہے، الفاظ پیغمبر کی طرف سے ہے. یہ فرق ہے تھوڑا سا حدیث قدسی اور قرآن مجید. قرآن مجید کو آپ جو ہے بغیر وضو کے جو ہے ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن حدیث قدسی کو لگا سکتے. نماز کے اندر جو ہے آپ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کرتے. ہاں، لیکن اگر کوئی دعا تو کر سکتے ہیں سوروں کی جگہ. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خلقت الاشیاء لاجلک. یہ تمام کائنات تیرے لیے، لیکن تو اگر اس کو سمجھ جائیے سارے تمام مسائل حل ہو جائیں. یہ تمام چیزیں آپ کی اتباع کریں گی، آپ اس کے ہو جائیں گے. جب آپ اس کے ہو جائیں گے تو اب ہر چیز جو ہے اس کی اتباع کرتے ہوئے دکھائی دے گی. اب انگلی کا اشارہ زمین سے کریں گے، انگلی سے اشارہ کریں گے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ ہے عزیزان گرامی، ہر چیز آپ کی اتباع کرے گی. نقلی قالین پر شیر بنے ہوئے ہیں نقلی، فقط اشارہ کریں گے یا اسد اللہ خذ بعدو اللہ. اے اللہ کے شیر، دشمن ہیں خدا کو کھا جاؤ. اے نقلی، اصل میں تبدیل ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ انہوں نے جو اتباع کی اس کے لیے کی ہے. اب ہر چیز ان کے تابع ہے، ہر چیز ان کے تابع ہے. تو عزیزان گرامی، یہ اختیار کی منزل بہرحال آپ کے پاس ہے. جب اختیار کی منزل ہے، سلسلے گفتگو کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. تو اب جب اختیار کی منزل جب ہمارے پاس ہے، پروردگار عالم نے 4 فضیلتوں، قرآن اور بھی فضیلتیں ہیں لیکن اگر فضیلتیں پلٹ کر آئیں گی تو نہیں پر آئیں گی. 4 ایسی فضیلتوں کو ذکر کیا ہے کہ اگر یہ 4 فضائل کسی کے اندر آ جائے تو وہ ہادی بن سکتا ہے، وہ رہبر بن سکتا ہے، وہ رہنما بن سکتا ہے، ہدایت ہمارا. تو عزیزان گرامی، پہلی فضیلت کیا ہے کہ جس میں یہ فضیلت آ جائے تو وہ کیا بن جائے گا؟ ہادی بن جائے گا.
وہ صاحب فضائل بن جائے گا، وہ صاحب عزت بن جائے گا، وہ صاحب کرامت بن جائے گا. تو پہلی فضیلت یہ ہے صاحب کرامت اور عزت و حاوی ہونے کے لیے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا. تو پروردگار عالم نے تو پہلی ہی خلقت میں فیصلہ کر دیا تھا. ہمارے نزدیک معیار عبادت نہیں ہے، ہمارے نزدیک جو معیار ہے وہ علم ہے. وہ علم الاسماء، ہم نے تعلیم دے دی اسماء کی آدم کو. لیکن شیطان کہہ رہا ہم نے عبادتیں کی. لیکن پروردگار عالم نے کس کو خلیفہ بنایا؟ آدم کو. تو میں توجہ کیجیے، جملے کی قدر کیجیے گا. عالم اور جاہل برابر نہیں ہے. آیا آپ پسند کرتے ہیں کہ جاہل آگے ہو عالم پیچھے ہو؟ نہیں کرتے نا، نہیں کرتے. عقل کیا کہتی ہے کہ ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جاہل آگے ہو عالم پیچھے ہو. تو میں کیسے تسلیم کر لوں کسی جاہل نے علی کو نماز پڑھائی تھی؟ عالم اور جاہل برابر نہیں ہے. ابھی آیتیں سنیں پھر میں روایت سناؤں گا. دوسری فضیلت، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن بھی کہہ رہا ہے لا یستوون. نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. دو باتیں ہو گئی، علم، دوسرا ایمان. تیسری چیز، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو مکرم ہے وہ کون ہے؟ جو متقی ہے. جو زیادہ متقی اسی کا اکرام، غیر متقی کا اکرام نہیں. تین باتیں ہو گئی تقوی. چوتھی چیز، فضل المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، کہ مجاہدین کو جہاد کرنے والوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے کس پر؟ بیٹھے رہنے والوں پر. تو عزیزان کرام توجہ کیجیے گا کہ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں عالم اور جاہل برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں، جہاد کرنے والا بیٹھنے والوں پر فضیلت رکھتا ہے. اب قرآن نے دوسری ایک جگہ کا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. قرآن کی آیت، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے صحابہ برابر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے صحابہ برابر. بھائی عزیزوں غلطی نہ کرو، سارے صحابہ برابر نہیں. جو مقام حسین کا ہے کسی اور صحابی کا نہیں. توجہ کیجیے گا، جو مقام حسین کا ہے وہ کسی اور صحابی کا نہیں ہے. سارے صحابہ برابر نہیں ہے کیونکہ رسول سارے برابر نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. جب سارے رسول برابر نہیں تو صحابہ کیسے برابر ہو گئے؟ تو عزیزان گرامی مجھے یہ بتائیے کہ صحابی کہتے کس کو ہے؟ رسول کو دیکھا ایسے ہی نہیں ملا. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جس نے رسول کو دیکھا وہ صحابی. تو مجھے یہ بتائیے صحابی کا احترام واجب ہے یا نہیں ہے؟ صحابی کا احترام واجب ہے. اگر صحابی کا احترام واجب ہے تو حسین صحابی ہے یا نہیں؟ آپ کے مطابق ہے نا. تو اگر آپ یہ اعلان کرتے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، اگر آپ نے دیکھا تو مجھے بتا دیجیے گا کہ
فلاں اس دنیا سے چلے گئے، فلاں اس دنیا سے فلاں تاریخ کو چلے گئے، عام تعطیل کا اعلان کیا جائے. ایسا تو حسین کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ حسین کے لیے بھی تو کہیے کہ عام تعطیل کی جائے، وہ تو ہوتی ہے اتفاق. تو عزیزان کرام بھی کہتے ہیں ہم جلوس و جلسے کرتے ہیں فلاں کے لیے فلاں کے لیے، وہ فلاں صحابی ہے، تو حسین بھی تو صحابی ہے نا. یہ مجلس اعزا کس کی ہے؟ میری اور آپ کی نہیں ہے، حسین کی ہے جو نواسے رسول ہے، صحابی رسول ہے. آئیے مجلس میں. ہماری مجلسوں میں کچھ اور نہ ملے گا، ہماری مجلس میں یا قرآن ملے گا یا روایت ملے گی. صلوات پڑھیں مل کر محمد آل. چار چیزیں ذہن میں رکھیے گا: علم اور مومن ایمان، تقوی، جہاد. یہ چار آیتیں آپ نے سن لی. اب آئیے حدیث کا سہارا لیں. کیا کہا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے حبیب نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمہ وعلی بابها. میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الجنہ وعلی بابها. میں جنت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو دروازے سے آنا، اگر دروازے سے نہ آئے تو چور ہو جاؤ گے. صلوات پڑھیں مل کر محمد اللہ. دروازے سے آنا کیوں؟ اللہ کے حبیب نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے. اب مجھے نہیں پتا اب یہ کس کا شعر ہے، مجھے نہیں پتا. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ سارے نبی بولیے گا، آپ بولے گا تو پڑھوں گا آگے. سارے نبی، سارے نبی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. سارے نبی تیرے در کے سوالی. کس کے سوالی؟ یا علی جاگ جائیے، تھوڑا سا جاگیے. سارے نبی تیرے در کے سوالی، یعنی ہر نبی کو جو بھوک ملی ہے وہ تیرے علی سے ملی ہے. دروازہ کون ہے؟ علی. اس لیے العلم، مولا کائنات فرماتے ہیں العلم حیات. علم زندگی. بچوں کو پڑھائیے دو، بچوں کو محنت کیجیے، پڑھیں، عالم بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ایس ایچ او بنے، ڈی پی او بنے، آئی جی بنے، کرنل بنے، جنرل بنے. پڑھیں پڑھیں. لیکن افسوس کے ساتھ لڑکیاں زیادہ پڑھتی ہیں، لڑکے کم پڑھتے ہیں. ناراض ہو گئی بات. سارے جوان بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، وہ کہیں مولانا کیا بات کریں تو بہت باتیں. داڑھی سفید ہو گئی، 28 سال سے تم میں الف سے بیبی نہیں پڑھی. 28 سال سے تم میں 93 نومبر میں گیا، ابھی تک وہاں پڑھ رہا. لیکن آپ مجھ سے پوچھے کہ آپ عالم ہیں؟ نہیں، ادنا سا طالب علم ہوں، پڑھ رہا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں، کچھ مل جائے شاید. تو عزیزان گرامی پڑھیے، پڑھائی کبھی ختم نہیں ہوتی. ایک چیز میں اگر پی ایچ ڈی آپ نے کر لی ہے تو دوسرے میں کر لیجیے، دوسرے میں کر لیے تو تیسرے میں کر لیجیے، کام آئے گا.
علم کام آئے گا. یہ علم ہے جو آپ کو حیات دے گا. یہ علم ہے جو آپ کو صاحب کرامت بنائے گا. علم کی قدر ہے, جہالت کی قدر نہیں ہے. جاہل جب بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے, جب عالم بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے. یعنی زبان ہلائی تو پتہ چلتا ہے کہ عالم ہے یا جاہل ہے. تو عزیزان گرامی, بہرحال علم برابر نہیں ہے عالم و جاہل. انا مدینہ العلم وعلی بابھا, ایک آیت ہو گئی. دوسری ایمان, افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. تو اللہ کے حبیب نے کیا کہا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ کے حبیب نے کہا برزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ, کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو جب یہ حدیث اللہ کے حبیب نے بیان کی, میں جنگ خندق پڑھ لی نا پوری, تو عزیزان گرامی جب حدیث بیان کی تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے, جو ہمیں بشارت دے گا کہ علی جو وہ کامیاب ہو گئے, ہم اس کو جنت کی بشارت دے دیں گے. جو سب سے پہلے آ کر ہمیں یہ بتائے گا کہ علی کامیاب ہو گئے, یعنی گویا کہ رسول نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ جو علی کی خوشخبری ہمیں سب میں پہلے آ کر دے گا, ہم اس کو جنت کی بشارت دیں گے. جن کا کام تھا رسول کو چھوڑ کر جانا, میں زیادہ نہیں پڑھ پا رہا, جن کا کام تھا رسول کو چھوڑ کر جانا وہ چلے گئے. ایک تھا جو رسول کے پاس کھڑا تھا, ادھر علی نے تلوار سے وار کیا, رسول کا چہرہ مسکرایا. ایک مرتبہ سلمان نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو, یا رسول اللہ مبارک ہو. جن کا کام بھاگنا تھا, کھانپتے کھانپتے بھاگتے ہوئے رسول کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ مبارک ہو. کہ ہم نے جنت کی بشارت دے دی. کہ کس کو دے دی؟ کہ سلمان کو. کہ سلمان تو گئے نہیں تھے, سلمان تو گئے نہیں تھے, تو سلمان نے کیسے بشارت دے دی؟ تو سلمان سے پوچھو. ایک مرتبہ سلمان کے پاس گئے تو سلمان سے جب پوچھا تو سلمان نے کہا یاد رکھو جنت رسول کو چھوڑ کے نہیں ملتی, رسول کے ساتھ ملتی ہے. سلمان پڑے گی رسول کو چھوڑ کر جنت نہیں ملے گی, رسول کے ساتھ رہیں گے پھر جنت ملے گی. دو فضیلتیں ہو گئی. تیسری فضیلت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ متقی جو ہے اس کا اکرام ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں اکرام کس کا ہے؟ پیسے والے کا. ایمانداری سے بتائیے تو فیصلہ آپ خود کیجیے گا. گاڑی میں کوئی جائے تو آپ سلام کر دیتے ہیں, اور اگر سائیکل پہ جائے تو خرابی ہمارے اندر ہے, خرابی یہاں ہے. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ پیسہ ہے تو اکرام ہے. نہیں, اللہ یہ کہہ رہا ہے متقی ہے تو اکرام کرو. میں وہ روایت نہیں پڑھنا چاہتا کہ جہاں پر جو ہے انسان جو ہے سلام اس کو کرتا, سلام اس کو نہیں, چھوٹی اس بات پھر کرے. اکرام متقی کا. بزم صحابہ میں رسول بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میں مولا کائنات داخل ہوئے. جیسے ہی مولا کائنات داخل ہوئے, جیسے ہی علی کو رسول نے دیکھا اور رسول نے علی کو دیکھا تو فوراً کہا بزم صحابہ میں بیٹھ کر ہذہ امام المتقین, یہ امام المتقین ہے. توجہ کیجیے گا, یہ امام متقین ہے. توجہ کیجیے گا, موبائل کو چھوڑا میری طرف دیکھیے. ایسا میں روایت ہے یا علی حبکا تقوی و ایمان, اے علی آپ کی محبت
تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے. علی کی محبت ایک، کام دو کرتی ہے. توجہ کیجیے گا، علی کی محبت ایک، کام دو کرتی ہے. علی کی محبت دل میں آ جائے تو ایمان ہے، اگر عمل میں آ جائے تو تقوی ہے. بات سمجھ میں نہیں ہے؟ چلو دوسری مثال دے. نہیں سمجھ میں نہیں. یہ کرنٹ دیکھ رہے ہیں ہم، تار دیکھ رہے ہیں، اس میں کرنٹ ہے. گرمی کا زمانہ بھی بہت ہے، اے سی میں لگائیے، کیا کرے گا؟ تھوڑا بولیے، ٹھنڈا. اور یہی تار جو ہے اس کو نکال کر اے سی سے ہیٹر میں لگا دیجیے، کیا کرے گا؟ کرنٹ ایک نہیں ہے، کرنٹ تو ایک ہے نا بھائی. یہ دو کام کیوں کر رہا ہے؟ کہا یہ کرنٹ تو ایک ہے، یہ قابلیت دیکھ کر اس میں اثر چھوڑ رہا ہے. اگر میری بات واضح ہو گئی، ولایت علی کا لطف آئے گا. یہ کرنٹ تو ایک ہے لیکن قابلیت دیکھ کر یہ اس میں اثر ڈالتی ہے. اگر اے سی ہو تو ٹھنڈا، اگر ہیٹر ہو تو گرم. تو اسی طریقے سے نعرہ حیدری بھی ہے. جانیے گا، اسی طریقے سے مجلس میں جو نعرہ حیدری لگتا ہے اس کے بھی دو اثر ہوتے ہیں. حیدری نعرہ تو ایک ہے، یا علی ایک ہے، کام دو کرتا ہے. مومن کو جلا دیتا ہے، منافق کو جلا دیتا ہے. کام دو کر دیتا ہے. کسی کی پیشانی کھل اٹھتی ہے، کسی کی مرجھا جاتی ہے، ہم پہچان جاتے ہیں. کیوں؟ قابلیت کو دیکھ کر یہ نعرہ اثر کرتا ہے. اب ہم جو رفل مجرمون بسیماہم، جو مجرم ہے نا قیامت کے دن پیشانی سے پہچان دی جائے گی. ہم بھی پیشانی دیکھتے ہیں نا حیدری لگا کر، مومن ہے یا منافق ہے. تو علی تعالی کرام میں تین فضیلتیں ہو گئی. آخری فضیلت فضل المجاہدین، مجاہد کو فضیلت ہے، علی القاعدین اجرا. اب یہ فضیلت کے لیے کہ فضیلت ہے جہاد کرنے والوں کو. اب اللہ کے حبیب نے علی کے لیے کیا کہا؟ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، کہ کل میں علم دوں گا. خیبر نہیں پڑھنی میں نے، کل میں علم دوں گا کس شخص کو؟ جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. بھائی 39 دن تک تو دیتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، پوچھتے تھے ہوا کیا؟ اب وہ آ گئے. ان سے پوچھتے کیا ہوا؟ اب وہ آ گئے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، قدر کیجیے گا. لے کر جاتے تھے جھنڈا، لے کر آتے تھے ڈنڈا. محمد والے محمد پر جھنڈا ہے. فتح کیسے ہوگا؟ توجہ کیجیے گا. یہ فضیلت ذکر کے میں نے نہیں، اللہ کے حبیب نے کہا ہے. ابن عباس سے کسی نے پوچھا علی کی فضیلت بیان کرو. تو ابن عباس نے کہا 23,000 احادیث ہیں علی کے فضائل میں، میں ایک جملے میں علی کی فضیلت کیا بیان کروں؟ ان 23,000 احادیث میں سے جو امام بخاری کو فضائل علی میں حدیثیں ملی ہیں تو 3. آپ بھی پریشان، میری کوئی کتاب ہے بھائی، مجھے پوچھے کہاں گئی باقی؟ ان کو ملی ہی 3.
میں کہتا ہوں اے امام بخاری 3 نہ لکھتے، 1 لکھ دیتے، ایک ہی فضیلت میں ساری فضیلتیں آ جاتی، نہ لکھتے تھے، 1 فضیلت لکھتے۔ ان 1 فضیلتوں میں سے کیا لکھا کہ پروردگار عالم کے حبیب نے خیبر میں کہا تھا لَأُعْطِيَنَّ رَائِيَةً غَدًا رَجُلًا، کہ کل میں علم دوں گا کس کو؟ کرار غیر فرار نہیں لکھا، نہیں لکھا کہ کرارن غیر فرار بھی کہا تھا۔ اگر لکھ دیتے تو سوال ہوتا کہ کوئی بھاگا تھا؟ سلام پہ نبی کے محمد والے محمد۔ فضیلتیں بہت علی کی، لیکن 3 فضیلتوں کو ذکر کیا امام بخاری نے۔ ایک یہ فضیلت، دوسری فضیلت یا علی انت منی ما انا منک، اے علی تو مجھ سے میں تجھ سے ہوں۔ تیسری فضیلت، ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں جو ہے علی کو لے کر نہیں ہے، کون سی جگہ ہے؟ جنگ تبوک میں علی کو لے کر نہیں گئے۔ جب علی کو نہیں لے کر گئے تو لوگوں نے بات بنائی، لیکن کیا کریں، شاید وہ خود چاہتے تھے یا رسول اللہ علی کی فضائل، علی کے فضائل کو بیان کریں، ہم سننا چاہتے ہیں، ہم بیان تو نہیں کر سکتے، کم از کم سن ہی لیں۔ اتنا کہا علی کو، اتنا کہا کہ آپ کو نہیں لے کر جا رہے ہیں، آپ کو عورتوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں، بچوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کو نہیں لے کر جا رہے ہیں۔ ہر جنگ میں آگے علی ہوتے تھے، لیکن ان سے رہا نہیں گیا۔ تو تیسری فضیلت جو امام بخاری نے لکھی وہ یہی لکھی کہ اللہ کے حبیب نے کہا اما ترضا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جو موسیٰ کو ہارون سے نسبت ہے، اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے۔ یہ 3 فضیلتیں لکھی کس نے؟ امام بخاری نے۔ اب ایسا کر میں یہ 3 فضیلتیں میں کہتا ہوں کافی ہیں، نہ لکھی علی کی فضیلتوں کو چھوڑیے، لیکن یہ 3 فضیلتیں بتا رہی ہیں کہ علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس میں تمام فضائل جمع ہو جاتے ہیں، اس ذات کا نام ہے۔ اور ان فضیلتوں کا جو مجموعہ ہے، ساتھ ساتھ شجاعت دیکھیں، علم دیکھیں، ایمان دیکھیں، تقوی دیکھیں، جہاد دیکھیں، جس پہلو کو دیکھنا چاہیں حسین ابن علی بھی دکھائی دے۔ باپ میں فضائل، حسن میں فضائل، حسین میں فضائل۔ ایک حسین ہے، درس شجاعت لینا ہے حسین سے، درس ایثار و قربانی لینا ہے حسین سے، درس صبر لینا ہے حسین سے، درس جہاد لینا ہے حسین سے، بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، درس لینا ہے حسین سے۔ اور اگر دین پر وقت آ جائے، اپنے گھر کو چھوڑنا ہے، درس لیجیے حسین سے۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جو 28 رجب کو چلے تھے مدینہ سے، کربلا کی طرف روانہ ہوا، مکہ کے بعد لوگوں نے کہا ہے مولا دور سے ہمیں کچھ درخت دکھائی دے رہے ہیں۔ حسین نے کہا صحرا میں درخت کہاں سے ہے؟ کہ نہیں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اور سے دیکھو، جب دیکھا تو مولا نیزوں کی انیاں دکھائی دے رہی ہیں، کوئی لشکر آ رہا ہے۔ حسین نے جیسے ہی اس لشکر کو دیکھا اور قریب گئے، پہنچے، دیکھا کہ پیاسے ہیں،
گھوڑوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، قربان جائیں میرے جانے حسین ابن علی پر، تو پانی پلاؤ۔ مولا راستہ روکنے آیا ہے، مولا یہ آپ کا راستہ روک رہا ہے، دشمن ہے ابھی تک دشمن ہے۔ حسین نے پانی پلاؤ۔ ہم سخی ابن سخی، میرے بابا نے پانی بند نہیں کیا تو میں کیا پانی بند کروں؟ فقط حسین نے غر اور غر کے لشکر کو پانی نہیں پلایا، جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ لیکن جس حسین نے جانوروں کو بھی پانی پلایا، جس لشکر کو، اسی لشکر نے حسین پر پانی بند کر دیا۔ ہاں زدارو، یہ تمام جو واقعہ رونما ہوا چھوڑتا ہوا، 2 محرم ہو گئی، حسین کربلا میں وارد ہوئے۔ جیسے ہی حسین کربلا میں وارد ہوئے نا، ایک مرتبہ حسین کا گھوڑا رک گیا۔ جیسے ہی گھوڑا رکا نا، ایک مرتبہ حسین نے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہ مولا اسے نینوا کہتے ہیں۔ کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ کہ ہاں مولا، اس سے شاطئ فرات بھی کہتے ہیں۔ کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا شط فرات بھی کہتے ہیں۔ کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اسے غازریہ بھی کہتے ہیں۔ کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ کہ ہاں مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ عزیزانو، جیسے کرب و بلا کا نام سنا نا، ایک مرتبہ حسین زین سے زمین پر آئے۔ جیسے ہی زین سے زمین پر آئے نا، عزیزانو، حسین نے کربلا کی مٹی کو اٹھایا، ایک مرتبہ کربلا کی مٹی کو سونگا۔ سونگنے کے بعد دوسری مٹی کو جیب سے نکالا جو جبرائیل لے کر آئے تھے۔ عزیزانو، ایک مرتبہ اس مٹی کو سونگا، دونوں مٹی کو جب سونگ لیا تو زمین کربلا پر پھینک دیا اور کہا یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے بچوں کو قتل کیا جائے، یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر ہمارے جوانوں کو قتل کیا جائے گا، یہیں پر ہمارے مزار بنیں گے، یہیں پر ہمارے محمل رکائے جائیں گے۔ عزیزانو، ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس محملوں کو اتارو، عباس محملوں کو اتارو، عباس نے آ کر خیمے نصب کرو۔ عزیزانو، محملوں کو اتارا گیا، اتنے محمل میں سے ایک بی بی برآمد ہوئی جو ثانیہ زہرا تھی۔ عزیزانو، جیسے ہی ثانیہ زہرا نے کربلا کی زمین پر قدم رکھا نا اور خیمے میں داخل ہونا چاہی، ایک مرتبہ ہوا کا جھونکا آیا، ایک مرتبہ کربلا کی خاک اڑی اور ثانیہ زہرا کی ردا پر آ گئی۔ جیسے ہی ردا پر آئی نا، ثانیہ زہرا مضطرب ہوئی، پریشان ہوئی۔ ایک مرتبہ عباس کو آواز دی، عباس ادھر آؤ۔ عباس آئے، کہا آقا زادی کیا بات ہے؟ کہ میرے بھائی حسین کو بلا کے لے کر آؤ۔ حضرت حسین کو بلایا گیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی شہزادی کے سامنے حسین آئے، زینب کے سامنے بھائی آئے، کہا بہن کیا بات ہے؟ کہ بھیا یہ زمین اچھی دکھائی نہیں دے رہی، اے بھیا جب سے زمین پر قدم رکھا ہے نا دل مضطرب ہے، اے بھیا جب سے زمین پر آئی ہوں نا دل جو ہے پریشان حال ہے، اے بھیا ابھی تک میری ردا پر خاک نہیں آئی تھی، اے بھیا اس سرزمین پر داخل ہو کر اس سرزمین کی مٹی میری ردا پر آ گئی ہے، اے بھیا یہ زمین اچھی نہیں لگ رہی، آگے بڑھو۔ عزیزانو، ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بہن زینب یہ آخری منزل ہے ہماری، اے بہن یہیں پر ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، ہمارے جوانوں کو قتل کیا جائے گا۔ اے بہن یہ سرزمین کون سی ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اے بہن جب ہم جنگ صفین پر جا رہے تھے نا، جنگ صفین پر جا رہے تھے، میرے بابا نے اس سرزمین پر آرام کیا۔ جب آرام کیا نا تو بابا کا سر حسن بھائی کے زانوں پر تھا۔ ایک مرتبہ بابا سو گئے، تھوڑی ہی دیر میں میرا بابا بیدار ہوا۔ جب میرا بابا بیدار ہوا نا تو میرے بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے پوچھا بابا خیر تو ہے، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ میرے بابا نے کہا بیٹا حسین میں نے ابھی ایک منظر دیکھا ہے۔ کہا بابا کیا منظر دیکھا ہے؟ کہا میں نے منظر یہ دیکھا ہے کہ یہ صحرا ہے اور اس میں خون کا سمندر ہے اور اس خون کے سمندر میں تم کھڑے ہوئے ہو، کبھی جھک رہے ہو کبھی بلند ہو رہے ہو، کبھی تم جھک رہے ہو کبھی تم بلند ہو رہے ہو۔ ایک مرتبہ میں نے بابا سے کہا بابا میں دین حق پر ہوں گا
کہاں تم دین حق پر ہوگے، تمہارا اسلام باقی رہے گا۔ عزادارو ایک مرتبہ بابا نے کہا کہ بیٹا حسین تم کیا کرو گے؟ کہا بابا کیا کرنا ہے؟ کہا بیٹا صبر کرنا ہے۔ میں نے کہا بابا میں صبر کروں گا۔ عزادارو جب یہ حسین نے کہا، علی نے کہا نا کہ یہ سمندر ہے خون کا، حسین کبھی ڈوبے گا کبھی ابھرے گا، میں کہوں گا کہ ہاں مولا، کبھی آپ اکبر کی لاشیں پر ڈوبیں گے اور کبھی اکبر کا لاشا لے کر بلند ہو کر ابھریں گے، کبھی آپ قاسم کے پامال لاشے پر ڈوبیں گے، کبھی قاسم کا پامال لاشا لے کر ابھریں گے، کبھی عباس کے بازو پر ڈوبیں گے، کبھی عباس کے بازو لے کر ابھریں گے۔ عزادارو بس وہ وقت آیا، ایک مرتبہ حسین نے کہا بنی اسد والوں کو بلایا جائے، بنی اسد والے آئے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا دیکھو یہ سرزمین ہم خریدنا چاہتے ہیں، ہمیں بیچ ڈالو لیکن ہم تمہیں ہبا کر دیتے ہیں۔ 60 درہم نے لی کہ یہ زمین تمہارے ہبا کر دی، لیکن جو ہے ہماری شرائط یہ ہے کہ ہمارے لاشیں دفنا دینا، ہمارے لاشیں دفنا دینا، اور جب ہمارا ظاہر آئے نا تو اس کو بتانا کہ یہ حسین کی قبر ہے، بتانا یہاں پر اکبر کی برچھی لگی تھی، بتانا یہاں پر اصغر کے تیر لگا تھا، تم یہ بتانا یہاں پر عباس کے بازو قلم ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، جب آپ جائیں گے نا تو وہاں پر دیکھیں گے کہ یہ قتل گاہ حسین ہے، جہاں پر حسین کو دفن کیا گیا، یہ قلعہ زینبیہ ہے جہاں سے 72 قدم سے بہن دیکھ رہی تھی، بھائی کے گردن پر خنجر چل رہا تھا۔ جزاکم ربکم عزادارو بس وہ وقت آیا جب کہا کہ ہمارے لاشیں دفنا دینا، مرد جانے لگے۔ ہائے غربت حسین، ایک مرتبہ کا اپنی مستورات کو بھیج دینا۔ مستورات آئی، کہا تم فاطمہ کو جانتی ہو؟ کہا وہ ہماری آقا زادی ہے۔ خدیجہ الکبریٰ کو جانتی ہو؟ کہا ہاں وہ تو ہماری آقا ہے۔ ایک مرتبہ کا زینب اور ام کلثوم کو بھی جانتی ہو؟ کہا ہاں وہ بھی ہماری شہزادی ہے، میں ہی ان کا بھائی حسین ہوں، زینب میرے ساتھ ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، خدیجہ کا نواسا ہوں۔ دیکھو اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کرے تو پانی بھرنے کے لیے آنا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ اب عورتیں جانے لگی، ایک مرتبہ کہا بچوں کو بھیج دو۔ عزادارو بچے آئے، ایک مرتبہ حسین نے بچوں سے کہا تم چھوٹے چھوٹے بچے ہو، کھیلنے آتے ہو، میرا بھی ایک چھوٹا بچہ ہے جو ششما علی اصغر ہے، میری ایک 4 سال کا بچی ہے جو سکینہ ہے، میں سکینہ کا بابا ہوں، میں اصغر کا باپ ہوں۔ اگر تمہارے